السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین کرام، اس پروگرام کو دیکھنے والے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں اور بزرگان دین، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالی ہم سبوں کو ان لوگوں میں سے بنائے جن سے رب العالمین راضی اور خوش ہو کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ایمان کے ساتھ، تقوی اور طہارت کے ساتھ جنت کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس عمل سے محفوظ رکھے جس میں یا جن میں اللہ تعالی کی ناراضگی ہے، آمین۔ آج کے اس درس کے اندر جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے جنت میں داخل ہونے والے لوگ۔ قرآنی مختلف آیات اور بیشتر صحیح احادیث کے اندر اللہ تعالی کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی داخل فرمائے گا ان کا ذکر کیا ہے۔ مختصر طور پر آج کے اس درس میں میں یہی بتلانے کی کوشش کروں گا کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں گی اور وہ لوگ کیا اعمال لے کر کے دنیا سے جائیں گے۔ اگر میں ساری حدیثوں اور آیتوں کو بیان کروں تو کافی وقت چاہیے، اس لیے میں حسب ضرورت حدیثوں کو ذکر کر کے اور کبھی بغیر حدیث پڑھے ان کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان والا ہو، توحید والا ہو، اسلام والا ہو، اسلام کے پانچوں ارکان کی اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کے مطابق پابندی کرنے والا ہو، ایمان کے ارکان کی ادائیگی اور ان پر ایمان رکھنے والا ہو، فرض عبادتوں کا پابند ہو، فواحش اور منکرات، حرام اور ناجائز کاموں سے بچنے والا ہو۔ بنا ان کے کوئی بھی شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ بنا توحید کے، بنا اسلام اور ایمان کے، بنا
बग़ैर फ़र्ज़ इबादतों की पाबंदी के बिना हराम और नाजायज़ कामों के बचे हुए कोई भी शख्स जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। चुनाचे हमें अपने तौहीद, अपने इस्लाम, अपने ईमान और अल्लाह ताला की जानिब से जो इबादतें फ़र्ज़ और वाजिब हैं उनकी हिफाजत और निगरानी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे। जन्नत में ज़रा गौर से सुनेंगे, अल्लाह ताला कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी उन आमाल को अपनाने की तौफीक दे जिन आमाल के सिले में और बदले में अल्लाह ताला ने जन्नत देने का वादा फरमाया है। जन्नत में दाखिल होने वाले लोग नर्म दिल होंगे, आजिज और मुनकसिरुल मिजाज नर्म मिजाज होंगे। वो लोग जो हर वक्त अपने दिलों में अल्लाह ताला का तकवा बिठाए रखते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं और निहायत नर्म दिल हैं। ऐसे नर्म दिल और मुतवाज़िअ और बुर्दबार लोग जन्नत में दाखिल होंगे जिनके पास ईमान और इस्लाम की दौलत होगी। जन्नत में गरीब, फ़कीर, मुहताज, मिस्कीन और कमज़ोर लोगों की तादाद ज़्यादा होगी, जो अपनी गुर्बत पर, अपनी फ़कीरी पर, अपनी मुहताजी पर, अपनी मिस्कीनियत पर, अपनी किसी तरह कमज़ोरी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले होंगे और इन मसाइब पर सब्र और बर्दाश्त करने वाले होंगे। जन्नत के बाशिंदों में से अक्सर लोग वो फ़कीर, वो मुहताज, वो आजिज़, वो कमज़ोर मोमिन और मुसलमान मर्द और औरत होंगे जिन्होंने अपनी इन चीज़ों पर दुनिया के अंदर सब्र किया, बर्दाश्त किया और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते रहे। जन्नत के अंदर निहायत नर्म दिल और शरीफ, शरीयत के निगाह में शरीफ और वह लोग होंगे जिनसे हर एक महब्बत करता है, जो हर दिल अजीज होंगे, हर एक उन्हें चाहता होगा। उनके ईमान की वजह से, उनकी तकवा और तहारत की वजह से, उनके नर्म मिजाजी की वजह से, उनके शरीफुन नफ्स होने की वजह से। तो जन्नत के अंदर ऐसे शरीफ लोग जो दुनिया के अंदर शरीफुन नफ्स थे, जो दुनिया के अंदर मोम जैसा दिल रखने वाले थे, नर्म दिल थे और लोग उसको टूट कर चाहते थे। जन्नत के अंदर अल्लाह ताला की इताअत करने वाले, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के इताअत करने वाले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करने वाले जन्नत के अंदर होंगे। जन्नत के अंदर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, जन्नत के अंदर अल्लाह ताला की रिज़ा जोई की खातिर, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो शख्स फ़र्ज नमाजों के अलावा 12 रकात की सुन्नतों की अदायगी करेगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। नमाज फज्र से पहले 2 रकात, ज़ोहर से पहले 4 रकात, ज़ोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात, इन सुन्नते मुअक्कदा की पाबंदी करने वाले लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। जैसा कि
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزانہ 12 رکعت فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ 12 رکعت نفلی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ سنت موقدہ جن کی تعداد کل 12 ہے، ان کی پابندی کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، یہ ان کی سعادت مندی اور نیک بختی ہے۔ چنانچہ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان 12 رکعتوں کی پابندی کرے گا، اللہ تعالی اسے جنت میں گھر بنا کر کے عطا کرے گا اور وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جنت کے اندر لے جانے والے اعمال میں سے ایک عظیم ترین عمل جس کے بارے میں ہر کس و ناقص، ہر شخص کہیں نہ کہیں کوتاہ نظر آتا ہے، لاپرواہ نظر آتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی لاپرواہی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہے صلہ رحمی کرنے والا، رشتوں کو جوڑ کر رکھنے والا، رشتوں اور ناتوں سے بنا کر رکھنے والا، صلہ رحمی کرنے والا بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جنت کے اندر جو لوگ داخل ہوں گے ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا جو بڑا خوش اخلاق ہوگا، جو اخلاق میں بہت ہی عمدہ، پیارا اور نرالا ہوگا۔ خوش اخلاقی، اچھے اخلاق اس کی عادت اور اس کا وتیرہ ہوگا، اور وہ شخص بھی جنت کے اندر داخل ہوگا جو تہجد گزار ہوگا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے والا ہوگا، دوسروں کو کھانا کھلانے والا ہوگا۔ یہ لوگ بھی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی، کیا؟ نمبر 1 خوش اخلاقی، نمبر 2 تہجد کی ادائیگی، نمبر 3 زیادہ سے زیادہ کثرت سے نفلی روزے رکھنا، نمبر 4 دوسروں کو کھانا کھلانا، دوستوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، شاگردوں کو، استادوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلانے والا بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اگر وہ ایمان والا ہے، اگر وہ توحید والا ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو بدعت سے بچایا ہے، اگر اس نے جہنم میں لے جانے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اگر وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ نفلی روزے بھی رکھتا رہا، فرض روزے بھی رکھتا رہا، فرض نمازوں کی پابندی بھی کرتا رہا، سنت موقدہ کی پابندی کرتا رہا، تہجد کی پابندی کرتا رہا، اپنے اخلاق کو عمدہ سے عمدہ بنایا وغیرہ وغیرہ، تو ایسے لوگ بھی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں سے وہ انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا جو اپنے پرجا کے ساتھ، اپنے پبلک کے ساتھ عدل و انصاف کرتا رہا، دوسروں پر رحم کرنے والا بھی جنت کے اندر داخل ہوگا، دوسروں کے تئیں دل کو نرم کرنے والا جنت میں داخل ہوگا، پاک باز، اپنے آپ کو فحش اور زنا کے کاموں سے بچانے والا جنت کے اندر داخل ہوگا، دوسروں سے بھیک نہ مانگنے والا، دوسروں سے سوال نہ کرنے والا،
غریب ہونے کے باوجود، مجبور ہونے کے باوجود، تنگ دست اور محتاج ہونے کے باوجود وہ دوسروں سے سوال نہیں کرے گا، بھیک نہیں مانگے گا، ایسا شخص بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ذات یوم فی خطبتی قال ذات یوم فی خطبتی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے کے اندر فرمایا، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثُلَّةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٍ متصدق موفق، حدیث لمبی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے، حاکم، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا، نیک کاموں کی توفیق دیا گیا، وہ شخص جو ہر قرابت دار، ہر رشتہ دار، ہر مسلمان کے لیے مہربانی کرنے والا ہو، نرم دل ہو، وہ شخص جو پاک دامن ہو اور عیالداری یعنی بال بچوں کی زیادتی ہونے کے باوجود، محتاج ہونے کے باوجود لوگوں سے بھیک نہ مانگتا ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنے والے، اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنے والے اور دین اسلام کو شوق کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ سمجھنے والے لوگ بھی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر داخل ہونے والی عورتوں میں سے جن کے اندر پچھلی صفات جو میں نے بیان کیا وہ بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو آزمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹیاں عنایت کی، اور بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کی دینی تعلیم اور تربیت کرنے والی یا والے ہیں، جو ہونے کے بعد نیک آدمی سے نکاح کرنے والا شخص، مرد ہو یا عورت، بھی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن مردوں اور عورتوں کو 2 بیٹیاں عنایت کی ہیں، 2 لخت جگر عنایت کیا ہے، جو بچیاں عطا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی اپنی طاقت کے حساب سے دینی تعلیم دلایا، حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، فقیہ بنایا، دین کی تبلیغ کرنے والا بنایا، اور جوان ہونے کے بعد نیک آدمی سے نکاح کر ڈالا، اپنا داماد جو چنا، نیک داماد چنا، تو ایسا شخص بھی جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اے اللہ تعالی، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا، نیک شادیاں کرنے والا بنا، اور اگر کہیں انجانے میں، غیب نہ جاننے کی وجہ سے اگر بچیاں کسی بدعمل کے ہاتھ چلی گئی، تو رب العالمین سارے مسلمانوں کے دامادوں کو نیک بنا دے، توحید والا بنا دے، اور سارے مسلمانوں کی بچیوں کو دیندار بنا، دین علم رکھنے والا بنا، اور دین شریعت کو پھیلانے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ جنت میں داخلے پانے والے وہ لوگ بھی ہوں گے، ذرا غور سے سنیے گا، وہ لوگ بھی ہوں گے جو وضو کے بعد 2 رکعت، جسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، باقاعدگی کے ساتھ دل لگا کے ادا کرنے والے لوگ بھی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ کتنا سرل اور آسان عمل ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے۔ اگر کوئی شخص دل لگا کر، عبادت سمجھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کے مطابق
وضو کرے، پھر دل و دماغ لگا کر اللہ تعالی کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لے، ایسے بندے اور بندی سے اللہ تعالی راضی ہو کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر وہ مومن ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ توحید والا ہے، اگر وہ فرائض کا پابند ہے، اگر وہ حرام چیزوں سے بچنے والا اور بڑے بڑے گناہوں سے بچنے والا ہے۔ نماز روزے کی پابند، نماز روزے کی پابند، نماز روزے کی پابند، پاک باز، عزت و آبرو اور عصمت کی حفاظت کرنے والی، شوہر کی اطاعت گزار خواتین جنت کے اندر جائیں گی۔ شوہر کی اطاعت کرنے والی، اپنی عزت و ناموس، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی، نماز روزے کی پابند بھی جنت کے اندر داخل ہوں گی۔ میری ماں اور بہنوں، بارہا ہم نے یہ حدیث سنا ہے اور سنایا ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بالها او فی روایت وأطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، اور یہ ابن حبان کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومنہ عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے کی پابندی کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اللہ تعالی کے حکم سے روز قیامت فرشتے اس سے کہیں گے، کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ! یہ اسلام نے عورتوں کو مقام دیا ہے، یہ اسلام میں عورتوں کی عزت و احترام ہے کہ جس طرح ایک مرد کے نیک ہونے کے ناطے اسے جنت ملے گی، ایسے ایک عورت کے نیک ہونے کے ناطے جنت ملے گی۔ میری ماں اور بہنوں، مجھے معاف کیجیے گا، ہاں ٹھیک ہے، آپ عورت ہیں اور ہم لوگ مرد ہیں، مردوں سے کوتاہیاں آپ کے حقوق میں ہو جاتی ہیں، یا تو مختلف مشاغل کی وجہ سے، یا مختلف ذمہ داریوں کی وجہ سے، یا مختلف ٹینشنوں اور الجھنوں کی وجہ سے۔ اگر شوہر ترس مزاج ہے، سخت مزاج ہے، بخیل اور کنجوس ہے، لیکن وہ آپ کا شوہر ہے، اگر ایسے کاموں کا حکم دے رہا ہے جس میں اللہ کی رضامندی ہے، یا بغیر حکم کے جس میں آپ کو شوہر کی فرما برداری اور خدمت کرنے کی وجہ سے اس کے ناز کو برداشت کر کے، اس کے غصے کو برداشت کر کے، اس کے سخت سخت باتوں کو برداشت کر کے اگر آپ اس کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے تو کتنی بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تو چاہ جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہی شوہر تمہارا جنت ہے۔ جس نے نماز اور روزے کی اہمیت ہے، ایسے شوہروں کی جائز اطاعت و فرما برداری کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے انبیاء کرام ہوں گے، سارے رسول ہوں گے، سارے شہداء ہوں گے، اہل ایمان کے فوت ہونے والے چھوٹے چھوٹے بچے، مسلمانوں کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے، چاہے بچے ہو یا بچیاں، بالغ ہونے سے پہلے وفات پا چکے ہیں، وہ بھی جنت کے اندر جائیں گے، بلکہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے۔ اور وہ بچیاں بھی جنت کے اندر جائیں گی جن کو زمانے جاہلیت کے اندر زندہ
قبر کھود کر دفن کر دیا جاتا تھا، یہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے اور جنت کے لطف اور عنایتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے نفس سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی سربلندی کے خاطر جان دینے کا شوق اور جذبہ رکھنے والا بنائے۔ جنت پاک جگہ ہے، مہکنے والی جگہ ہے، صاف ستھری جگہ ہے، چنانچہ جنت کے اندر پاک لوگ جائیں گے، اور پاک لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اچھے اخلاق و کردار والے ہوتے ہیں، جو اچھے اعمال عادات اور اطوار والے ہوتے ہیں، جو اچھے اخلاق اور معاملات والے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا؟ کون سا عمل لوگوں کے لیے سب سے زیادہ جنت میں جانے کی وجہ اور سبب بنے گا؟ تو اللہ تعالی کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عرض کیا کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے آگ میں جانے کا سبب بنے گا؟ تقوی اور اخلاق جنت میں جانے کا سب سے زیادہ سبب بنے گا، اور جہنم میں جانے کا سب سے زیادہ جو عمل سبب بنے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ منہ اور شرمگاہ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے منہ کی اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے وہ مرد بھی ہوگا، وہ مومن مسلمان مرد بھی ہوگا، وہ مومن اور مسلمان عورت بھی ہوگی جس نے کسی یتیم کی اپنی طاقت کے مطابق پرورش کی ہوگی، کفالت کی ہوگی، خرچ کیا ہوگا، الف سے یہ تک، جب تک وہ یتیم رہا ہے، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اس کو پالا ہوگا، کھانے کا خرچہ، پڑھنے کا خرچہ، دوا علاج کا خرچہ وغیرہ وغیرہ۔ کتنی عظیم عبادت ہے یتیموں کی پرورش، یتیموں کی کفالت۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے مسلم سماج کے اندر ایک نہیں ان گنت یتیم پائے جاتے ہیں، اور بھاری سے بھاری لاگت یتیموں کی پرورش میں اگر دیکھا جائے میڈیم انداز سے تو انڈیا کے سکوں کے حساب سے 3,000 4,000 روپے سے زیادہ نہیں لگ سکتا ہے۔ مہینے میں 3,000 4,000 زیادہ سے زیادہ 5,000 روپے ایک یتیم کی پرورش میں لگ سکتے ہیں، جبکہ ہم کروڑ پتی ہیں، ہم لکھ پتی ہیں، ہم اپنے 10 بچوں کو پالتے ہیں اور بڑے آرام سے رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی بینک بیلنس ہوتا ہے، لیکن جنت کمانے کی خاطر یتیم کی پرورش ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے سماج کے یتیموں، جو مسلمان یتیم ہیں، جس کا باپ بچپن میں مر گیا ہے، بلوغت سے پہلے اس کی پرورش کرو۔ یتیموں کی پرورش کرنے والا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور یتیموں کی پرورش و پرداخت کرنے والا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، آپ نادار ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ آپ یتیم کو پال سکیں اپنے پیسے سے، تو ایک بہترین مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوسروں سے اکٹھا کر کے یتیموں کی پرورش کر سکیں گے۔ اگر آپ یقیناً یتیموں کی پرورش کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، لیکن آپ ان سے
₹2 2 इकट्ठा करके अगर आप यतीम तक पहुंचाते हैं अमानतदारी के साथ, तो आप गोया अपने पैसे से यतीम को पाल रहे हैं। लिहाजा यतीम की परवरिश ये जन्नत में दाखिले का सबब है। ऐ इस प्रोग्राम के सुनने वाले भाइयों, क्या हमारे दिल में सुनने के बाद जन्नत की तड़प और जन्नत हासिल करने का जज्बा यतीम की परवरिश करके पैदा हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा है तो खुद आगे बढ़ो, अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी फरमाएगा। जन्नत के अंदर वो लोग भी दाखिल होंगे जिनको अल्लाह ताला ने हज बैतुल्लाह करने का मौका दिया और उसका हज कबूल हो गया, और उसका हज कबूल हो गया। अल्लाह ताला ये कोरोना वायरस खत्म कर दे और इस साल हज के लिए रास्ते खुल जाए, ताकि वो हमारे भाई बहन जो अब तक हज नहीं कर पाए हैं उनको हज करने का मौका मिल जाए। जन्नत अल्लाह ताला हम सबको नवाजे। जन्नत में वो लोग भी दाखिल होंगे जो ईमान के साथ, माले हलाल से, इखलास के साथ अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएंगे। मस्जिद बनाएंगे। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिस शख्स ने अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, नाम जिक्र करवाने के लिए नहीं, मस्जिद बनाया, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। एक घर के बजाय 2 घर बनाएगा। तो मस्जिद बनाना जन्नत में दाखिल करने वाले अमाल में से एक मुबारक काबिल एहतराम अमल है। जन्नत में दाखिल वो लोग भी होंगे जो अपनी जबान और शर्मगाह की हिफाजत के साथ साथ दूसरों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हैं। जन्नत में वो लोग भी दाखिल होंगे जो पड़ोसियों के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव और हुस्ने सुलूक करते हैं। पड़ोसियों का हमारे और आपके ऊपर बहुत बड़ा हक है। अल्लाह ताला हम सबों को अपने पड़ोसियों के साथ, चाहे वो क्लास का पड़ोसी हो, चाहे वो घर का पड़ोसी हो, चाहे वो ट्रेन और बस और फ्लाइट का पड़ोसी हो, चाहे वो खेत का पड़ोसी हो, जो भी पड़ोसी है उसके साथ हुस्ने सुलूक करने वाला जन्नत के अंदर दाखिल होगा। चाहे वो पड़ोसी मुसलमान हो, चाहे वो पड़ोसी यहूदी हो, चाहे वो पड़ोसी गैर मुस्लिम हो, चाहे वो पड़ोसी जालिम और बदमाश हो। हमें हुक्म मिला है पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना, और इस पर अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल करने का वादा फरमाया है। जन्नत में वो शख्स भी दाखिल होगा, वो ईमान वाला, वो तौहीद वाला बंदा और बंदी भी दाखिल होंगे जिन्होंने इखलास के साथ रब को राजी करने के लिए कुरान हिफ्ज किया होगा। कुरान हिफ्ज जिसने किया होगा, ज़बानी याद किया होगा, माना और मफहूम को समझा होगा, उसके अहकामात की हिफाजत की होगी, ऐसा शख्स भी कुरान के साथ जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और जन्नत के अंदर कसरत से सलाम करने वाले लोग भी जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों से सलाम करने वाले, सलाम में पहल करने वाले भी जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। जैसा कि सुन्नह तिरमिजी की रिवायत, और ये रिवायत सही है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास अफ्शुस सलामा अतिमुत ताआमा वसल्लु वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ लोगो सलाम को फैलाओ, खाना खिलाओ, रात में तहज्जुद पढ़ो और जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। जन्नत में वो लोग भी दाखिल होंगे जो अल्लाह को राजी करने के लिए,
मरीज के साथ हुस्न बर्ताव करते हुए मरीज का हाल चाल पूछेंगे, मरीज की अयादत करेंगे, वो लोग भी जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। जन्नत के अंदर दाखिल होने वाले लोगों में से वो मोमिन और मुसलमान लोग भी होंगे जो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए दीन का इल्म सीखेंगे, दीन का इल्म सीखेंगे। मेरी माँ और बहनों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस तरह के क्लासेस का फायदा सुनो, इस तरह के दीनी प्रोग्रामों का मकाम जानो। ये उन लोगों की महरूमुल किस्मती है जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दीन से नवाजा है, लेकिन उन्हें दीन की तबलीग करने का मौका नहीं मिलता है। और उन लोगों की ये महरूमी है जिनको अल्लाह ताला ने नेट के वसाइल फराहम किए, वक्त भी दिया, सुनने की ताकत भी दी, देखने की ताकत भी दी, पढ़ने और सुनने की ताकत दी। इसके बावजूद दीनी क्लासों में बैठते नहीं, दीन को सीखते नहीं, दीन को सीखने के लिए किताबें पढ़ते नहीं। वो शख्स भी, वो मर्द भी, वो औरत भी जो ईमान वाले हैं, जो तौहीद वाले हैं, जो फराइज की पाबंदी करने वाले हैं, बड़े गुनाहों से बचने वाले हैं और दीन का इल्म सीखते हैं, वो लोग भी जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, मन सलका तरीका यल्तमिसु फीही इल्मा सहलल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्नह। जिसने कोई रास्ता तय किया, अब तो रास्ता तय करने की बात ही नहीं, अब तो सफर की बात ही नहीं, घर में बाहर जाओ, मोबाइल लगा करके यूट्यूब पे तकरीरें सुनो, ये क्या कहते हैं, ज़ूम प्रोग्राम पे तकरीरें सुनो, अब तो सफर भी नहीं करना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने कोई रास्ता तय किया और उसके सफर का मकसद दीन का इल्म हासिल करना है इखलास नियत के साथ, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह आसान फरमा देगा। जन्नत के अंदर वो लोग भी दाखिल हो, मोमिन और मुसलमान मर्द औरत भी दाखिल होंगे जो अच्छी तरह वुजू करते हैं। और अच्छी तरह वुजू करने का मतलब हर धुलने वाले अज़ू को 3-3 बार खूब अच्छी तरह से मल कर धुलते हैं कि कोई जगह सूखी और खुश्क बाकी न रहे। वुजू करने के बाद कलमे शहादत पढ़ते हैं, वुजू करने के बाद कलमे शहादत पढ़ते हैं, वो लोग भी जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। जन्नत के अंदर वो लोग भी दाखिल होंगे जो सुबह और शाम इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, खास तौर पर सैयदुल इस्तिग़फ़ार, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततातु अबूअ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूअ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अन। फजर के बाद जब नमाज पढ़ते तो एक बार पढ़ लेते हैं और रात में सोते वक्त एक बार पढ़ लेते हैं। जो इस्तिग़फ़ार करते हैं सुबह शाम, वो लोग भी जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। जन्नत के अंदर दाखिल होने वाले लोगों में से वो खुशनसीब, नेकबख्त, सआदतमंद होंगे जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, जो अपने माँ बाप का खर्च बर्च बर्दाश्त करते हैं, जो अपने माँ बाप की जरूरतों को पूरी करते हैं, जो अपने माँ बाप की जिस्मानी खिदमत करते हैं, जो अपने माँ बाप के सामने बिल्कुल बिछे रहते हैं। अल्लाह ताला तो हमें बख्श दे, अल्लाह ताला तो हमें माफ फरमा दे। वालिदैन के सिलसिले में जानबूझ कर या अनजाने में जो कोताहियां हो गई है, रब्बुल आलमीन तो हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन और सबके वालिदैन को बख्श दे। माँ बाप की खिदमत बहुत बड़ी नेमत है। जो माँ बाप की अल्लाह को राजी करने के, अल्लाह को खुश करने के लिए माँ बाप की हर तरह से जायज खिदमत करेगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। माँ बाप को खर्च देना ये उनकी खिदमत है, उनकी जिस्मानी खिदमत करना ये उनकी खिदमत है, और उनको आराम से रखना ये उनकी खिदमत है, उनको नाराज ना करना उनकी खिदमत है। सबसे बड़ी खिदमत ये है कि अगर माँ गुमराह है, अगर बाप गुमराह है, तो माँ बाप को प्यार और मोहब्बत के साथ ऊंच नीच महसूस करा के जन्नत की राह पर चलाना, हराम कामों से बचाना, नाजायज कामों से बचाना, ये माँ बाप की सबसे बड़ी खिदमत है। जन्नत के अंदर
داخل ہونے والوں میں سے وہ مسلمان مرد اور عورت بھی ہوں گے جو کسی کی تکلیف، کسی کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں یا دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان مومن کی کوئی بھی تکلیف دور کر دیتے ہیں یا دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں سے وہ خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے مرض دے دیا، بیماری دے دی، جسم میں روگ دے دیا، اس بیماری پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس بیماری پر صبر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ العزیز اگلے کلاس میں بیان کروں گا۔ جتنا سنا گیا، کہا گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ساری باتوں پر عمل کرنے والا بنا اور قبول فرما لے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا۔